کامرس پڑھا رہے ہیں، تو یہ اس کو کون پوچھے گا؟ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کوئی مقابلہ کرتے ہیں عمران خان؟ بتائیں نا کہ وہاں پر کیا صورتحال. تو اس لیے یہ جو کمپیریزن کرنا کسی ایک دو چیزوں میں اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. دھوکہ دے کر جعلی اعداد و شمار کے ذریعے اس طرح سے جو ہے وہ حکومت کرنا سمجھ سے بالا تر ہے. اور جو پوری کی پوری ٹیم ہے وہ سوائے اس کے کہ وہ اعداد و شمار کی جسٹیفیکیشن صبح سے لے کر شام تک کرتی رہتی ہے، کوئی پازیٹو کام حکومت کی اس ٹیم سے سامنے نہیں آتا. اب چینی اگر کچھ جگہوں پر کچھ شہروں میں 160 روپے کی بھی مل رہی ہے، 125 روپے کی مل رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کیا کریں؟ ان کے وزیروں پہ کا مشورہ قبول کر لیں کہ چینی کھانا چھوڑ دو، آٹا مہنگا ہو رہا ہے تو روٹی کھانا چھوڑ دو، چاول مہنگے ہو رہے ہیں تو چاول کھانا چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جینا چھوڑ دو، سب مر جاؤ. اور یہ لوگ حکومت کرتے رہیں، ان کی جگہیں بھی ریگولرائز ہوتی رہیں، ان کے عللے تللے بھی ختم نہ ہوں، ان کے ہیلی کاپٹر بھی چلتے رہیں، اور پاکستان کی قوم کو یہ درس دیتے رہیں کہ آپ برداشت کریں برداشت کریں. یہ پیسہ چلا کہاں گیا؟ بہرحال 2500-2600 ارب روپے تو ٹیکس کا صرف کراچی جمع کر کے دے دیتا ہے. آپ اگر پورے ملک سے ٹیکس وصول نہیں کر رہے تو یہ آپ کی نااہلی ہے. آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے. آپ کے جاگیردار ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں سب مل کر، اور ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. ابھی بجلی کی قیمت میں چند مہینے پہلے انہوں نے 1.95% فی یونٹ کا اضافہ کیا ہے پورے ملک کے لیے، اور اب دوبارہ سے جو ہے وہ ہیئرنگ ہو رہی تھی کہ 1.68 فی یونٹ پھر اضافہ کر دیا جائے. اور پہلے تو 300 یونٹ تک والوں کو چھوٹ دی گئی تھی، اس میں اضافہ نہیں ہوا تھا. اب تو 200 سے 300 والے کو بھی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. سلیب سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے. اگر لوگ زیادہ بھی کنزیوم کر رہے ہیں اس میں، غریبوں کو تو خیر بیڑا غرق آپ کر ہی رہے ہو، لیکن مڈل کلاس کے لوگ، اپر مڈل کلاس کے لوگ اگر 300 یونٹ سے زیادہ کنزیوم کر بھی رہے ہیں تو انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ دنیا میں تو اس پر مراحت ملتی ہیں، چھوٹ ملتی ہے، جبکہ بجلی ہمارے پاس ایکسس ہے. جس ملک میں بجلی ایکسس ہو گئی ہو وہاں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو اگر زیادہ استعمال اس کا ہو رہا ہے تو اس کو مزید مراحت ملنی چاہیے. تو ہر لحاظ سے نہ غریب کو چھوڑ رہے ہیں، نہ مڈل کلاس کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے. تیزی کے ساتھ ہماری جو متوسط طبقے کی آبادی ہے وہ اپنی اس لائن سے نیچے کی طرف گرتی چلی جا رہی ہے. تعلیم مہنگی، صحت کی سہولت مہنگی، اور علاج یہ بتاتے ہیں کہ ہم 120 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کر دیا. یہ ایسا ہی فراڈ پیکج ہے جس طرح کا فراڈ پیکج 1100 ارب روپے کا کراچی پیکج ہے. کس آدمی کو آپ چینی کہاں سے لے کر سستی دیں گے؟ کریانہ اسٹوروں کا کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ وہ کس طرح، کس بنیاد کے اوپر یہ طے کرے گا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کو جو ہے وہ کم قیمت میں چینی، آٹا، گھی ملے گا؟ اگر آپ صرف احساس کارڈ کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں تو احساس کارڈ کتنے لوگوں کے پاس ہے پاکستان میں؟ اور کیا پاکستان میں اس مہنگائی کا صرف نشانہ احساس کارڈ رکھنے والے ہی ہیں؟ وہ سفید پوش لوگ کہاں جائیں گے جو آپ کا احساس کارڈ بھی نہیں لے سکتے؟ وہ مر جائیں، ختم ہو جائیں. کوئی اصل میں احساس کارڈ نہیں، احساس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کو. اور پہلے ہم مارجن دیتے تھے کہ پرائم منسٹر شاید کوئی احساس رکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی ٹیم بہت چور ہے، ڈاکو ہے، جس کو وہ خود بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ پرائم منسٹر کا مزاج یہی ہے کہ جب گرنے لگتے ہیں تو قریب ترین فرد کو بھی ڈبو دو، بس میں ایماندار ہوں. یہ اسٹائل ہے ان کا. لیکن اب ایک چیز بہت واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ اہلیت، صلاحیت اور عوام کے ان مسائل کو سمجھنا، اس کے حوالے سے پرائم منسٹر لگتا ہے کوئی پریشانی نہیں رکھتے اپنے اندر. وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتا ہے جب وہ قوم سے خطاب کرنے کے لیے آ جائے. میں بہت پریشان ہوتا ہوں، مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو بھائی آپ بڑھا رہے ہیں، اور ہر چیز کو جب آپ ڈالرز میں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈالر کی قیمت روپے کی 173، 175، 169 بتا رہے ہوتے ہیں، تو بھائی یہ ڈی ویلیو تو آپ نے کیا ہے، کسی اور نے تو نہیں کیا. پہلے آپ ڈالر کی قیمت بڑھا دو، روپے کی قیمت گھٹا دو، اور پھر اس کے بعد اپنی مہنگائی کو جسٹیفائی کرنے لگو کہ ہمارے یہاں چونکہ ڈالر کی قیمت اتنی ہے. تو جب ڈالر کی قیمت آپ بڑھا دیتے ہیں تو آپ کے ایک فیصلے سے ہزاروں ارب روپے کا
جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر. تو اس لیے یہ جو ابھی ہمیں 3 مہینہ پہلے ہی اپنے پسندیدہ چند لوگوں, کچھ اینکرز, کچھ تجزیہ نگاروں کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ملک ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو گیا ہے, ہماری جی ڈی پی, ہماری جو ہے وہ شرح نمو بڑھ گئی ہے, اور ہم اب تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو اب بتائیں نا وہ کہاں ہیں دانشور, وہ اینکرز کہاں ہیں جو آپ کے لیے پروگرام اور شوز سجاتے تھے, وہ آپ کے اعداد و شمار پیش کرنے والے ارسطو کہاں ہیں؟ اسد عمر صاحب سامنے آ کر بتائیں نا کہ مہنگائی کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, یہ بتائیں. رزاق داؤد صاحب ایک ہی محکمے کے 4 5 وزارتیں کریٹ کر دیتے ہیں, ایک کو دوسرے کا نہیں پتا ہوتا, دوسرے کو پہلے کا نہیں پتا ہوتا, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بیوروکریسی اور یہ سب لوگ مل ملا کے ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, اس سے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو رہا اس ملک میں. اس لیے جماعت اسلامی پورے ملک میں, ابھی پچھلے دنوں بھی امیر جماعت کی اپیل پر پورے ملک میں بہت زبردست احتجاج بھی ہوا تھا, اور اسلام آباد کی طرف بھی ایک مارچ نومبر کے اینڈ میں امیر جماعت نے اعلان کیا ہے, اور جماعت اسلامی پورے ملک میں بڑھتی ہوئی اس مہنگائی اور حکومت کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف اقدامات کرے گی, احتجاج کرے گی, عوام سے رابطہ کرے گی, اور عوام کی قوت اور تائید کے ذریعے سے اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس موقع پر اپوزیشن کے رول پہ بھی حیران ہیں اور پریشان ہیں. 3 سال سے اپوزیشن مقدمات بچاؤ مہم میں مصروف ہے. الیکشن جو قریب آ رہا ہے تو انہوں نے اب مہنگائی کی بات کرنا بھی شروع کر دی ہے, ورنہ دیکھا جائے تو اپوزیشن کا ایجنڈا بھی عوام نہیں ہے, مہنگائی نہیں ہے, بے روزگاری نہیں ہے. ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے کہ ان کو کس طرح مقدمات سے جو ہے بری الذمہ قرار دیا جائے. اور اپوزیشن کس بنیاد پر یہ بات کہتی ہے؟ اس لیے کہ اپوزیشن کے ہی تو وہ سارے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں, جو ہماری تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں. وہی حفیظ شیخ صاحب ہوتے ہیں, امریکہ سے آتے ہیں, وزارت مکمل کرتے ہیں, اسی رات کو امریکہ چلے جاتے ہیں. یہ ساری حکومتوں میں موجود رہنے والے فرد کا نام ہے. وہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وہی اسی طرح کے جو ہے وزیر. آپ دیکھ لیں, ایک فہرست ہے پوری, اٹھا کر دیکھ لیجئے, جو قاف لیگ میں بھی ہوتے تھے, پیپلز پارٹی میں بھی ہوتے تھے, نون میں بھی ادھر ادھر چکر لگاتے تھے, اور آپ پی ٹی آئی میں موجود ہیں. تو اپوزیشن اور حکومت تو مل کر جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں, فرینڈلی فائر ہو رہے ہیں, عوام کے جینوئن ایشوز پر کوئی جینوئن تحریک اس وقت موجود نہیں ہے اپوزیشن کی طرف سے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی ایک فلاپ اپوزیشن ہے, اور اس نے عوام کے ان مسئلوں کو ایڈریس نہیں کیا ہے. بہرحال جماعت اسلامی اپنی جو بھی اس کی طاقت ہے, اپنی جو قوت ہے, ہم عوام کے ساتھ رابطہ کریں گے اور بھرپور طریقے سے ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف تحریک چلائیں گے. ہمارا شہر کراچی 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا شہر ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی تعمیر, اس کی ترقی, اس کی صنعتیں, یہ سب جو ہے اس کا براہ راست اثر پورے ملک کی معیشت کے اوپر پڑتا ہے. اس شہر کراچی کو نہ پیپلز پارٹی اون کرتی ہے, نہ پی ٹی آئی اون کرتی ہے, کوئی حکومت بھی اس کے اوپر نہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے, اور انویسٹمنٹ تو یہ کیا کریں گے, اس کو اس کا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. خیرات کی صورت میں کوئی چیز 40-80 بسوں کا اعلان ہو جاتا ہے, وہ آ جاتی ہیں, گرین لائن پھر بھی نہیں چلی, نومبر تو آ گیا ہے, تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت احسان کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں کے ساتھ. اس وقت بلدیاتی الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے کہ فوری طور پر کروائے جائیں. کے پی میں اس کے شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے. سندھ کے لیے بھی 6 نومبر کو انہوں نے سندھ حکومت سے تمام چیزوں کو طلب کیا ہے. ہمارے پاس, ہم مطالبہ بھی کر رہے تھے, ہمارے پاس ناصر حسین شاہ صاحب کا ایک خط بھی آیا جس میں انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ تجاویز دیں کہ ہم بلدیاتی ایکٹ میں کیا ترامیم کریں. ان ترامیم کے حوالے سے ہم نے ایک مکمل تفصیل بنا کر چیف منسٹر کو ارسال کر دی ہے, اور اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بھی پوری بات بھی کریں گے, اظہار خیال بھی کریں گے. بس چیدہ پوائنٹس میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کو میگا سٹی کے طور پر میگا میٹروپولیٹن کارپوریشن, میگا میٹروپولیٹن گورنمنٹ قرار دیا جائے. جب تک آپ اس ٹیئر کو کہ جو لوگوں کے مسائل سے براہ راست وابستہ نہیں ہے, اس کو اگر آپ گورنمنٹ کی حیثیت نہیں دیں گے, گورنمنٹ کی ایک سطح کی حیثیت نہیں دیں گے, یہ نظام نہیں چل سکتا. اس لیے کراچی کو ایک گورنمنٹ ہونا چاہیے, اور اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے جو شہر جتنے بھی ہیں, چاہے وہ کوئی زبان بولنے والے لوگ,
ان کی حیثیت بھی شہری حکومت کی حیثیت ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ترقیاتی کام اور پورا انتظام بہتر طریقے سے چلے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ میئر کا الیکشن براہ راست ہو، اور جتنے جو کونسل کے ممبرز ہیں اس کا 1/3 ممبرز ایسے ہوں کہ جو میئر کے ساتھ متناسب نمائندگی کے طور پر بھی وہ ممبر منتخب ہوں۔ اسی طرح سے جتنے محکمے سندھ حکومت نے اپنے پاس لیے ہیں ان سب کو کراچی کو واپس ملنے چاہیے، اس کی پوری فہرست ہم نے اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، اس کا پورا نظام ہے، اس میں میئر کی ایک بنیادی حیثیت ہونی چاہیے، اور ان محکموں کی تفصیل تو موجود ہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ایک مرتبہ پھر اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ قوم کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ابھی ہم نے اس کو جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس بھیج دیا ہے، اور ہم الیکشن کمیشن کے روبرو بھی انشاءاللہ ان قریب وہاں جا کر یہ پوری کی پوری تفصیل کہ سندھ حکومت کا نظام کیسا، بلدیاتی حکومت کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اور بلدیاتی ایکٹ میں کیا ترامیم ہونی چاہیے، ڈیلیمیٹیشن کے کیا مسائل ہیں، کراچی کی یونین کمیٹیاں کتنی ہونی چاہیے۔ مثلا بنیادی طور پر ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پورے سندھ میں جس بنیاد کے اوپر اور جس آبادی پر یونین کمیٹیاں اور یونین کونسلیں ہیں، کراچی کو بھی سندھ کا حصہ پیپلز پارٹی سمجھے، اور اسی آبادی کی بنیاد پر یہاں بھی یونین کمیٹیاں ہونی چاہیے، یعنی 10 سے 15 ہزار کی آبادی پر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک حصے میں ایک قانون رکھیں اور دوسرے حصے میں دوسرا رکھیں۔ پیریٹی کے اصول کی بنیاد پر، آبادی کے اصول کی بنیاد کے اوپر یہ یونین کمیٹیاں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں پر مشتمل ہمارا یہ پورا مطالبہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سید عبدالرشید صاحب اس کو ایک قرارداد کی صورت میں بھی سندھ اسمبلی میں پیش کریں گے، ان سارے مطالبات کو ترمیم کی صورت میں، تاکہ حکومت کے پاس یہ کوئی جواز نہیں رہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ ہم جو ہے اس ایکٹ کے اندر ترمیم کر سکیں۔ کراچی کو با اختیار شہری حکومت ملنی چاہیے، اور پھر فوری انتخابات ہونے چاہیے بلدیاتی، اور کراچی کے جتنے ادارے ہیں وہ کراچی کو واپس ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ سندھ حکومت اب تو KMC کے اسپتالوں پہ بھی قبضہ کر رہی ہے، اس کے اسکولوں پہ بھی قبضہ کر چکی ہے، اور کوئی محکمہ کوئی ادارہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے آج پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے میڈیا قوم کے سامنے ان تمام چیزوں کو لے کر آئے گا۔ تمام صورتحال میں نیب بھی اپنا ہاتھ دکھا دیا ہے، 17 ارب روپے کی خوشی ہوئی تھی وہ وزارت خزانہ کے اکاؤنٹ میں جمع کریں، وہ اس پیسے کا کون حساب مانگے گا کہ چوروں سے، لٹیروں سے یا اپنوں سے جس سے بھی وہ ریکوری ہوئی لیکن وہ حکومت پاکستان کے پاس نہیں پہنچی۔ 17 ارب روپے کا یہ ٹیکہ اپنے لوگوں نے اپنوں کو لگا دیا۔ اب دیکھیں یہ سینکڑوں ارب روپے کی ایک وہ آئی ہے، فگرز آ رہی ہیں، آپ نے بھی 17 روپے کا حوالہ دیا، بجائے اس کے کہ خود اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے موضوع بنا کر یہ ریکوری کی جاتی۔ ہوا یہ کہ حکومت نے اب نیب کے ادارے کو بھی جو ہے وہ جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا لیا، اور وہ اپنی مرضی سے نیب کے چیئرمین کا وہ تقرر کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب بھی جو ہے وہ بالکل اپنی، پہلے بھی ظاہر ہے کہ انفلوئنس کر رہے تھے، پہلے بھی اگر FIA کا کوئی چیئرمین کہتا تھا کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو عمران خان اس کو منع کر دیتے تھے، بشیر میمن ریکارڈ پر ہیں، آج تک کوئی ایسی تردید نہیں آئی ہے کہ جو جسٹیفائڈ ہو۔ پہلے بھی جو ہے وہ اسی طرح چوروں کی پروٹیکشن چینی مافیا اور آٹا مافیا میں اس حکومت میں بھی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ مثال بتاؤں کہ یہ جو IPPs کے حوالے سے یہ جو بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، اس میں حکومت کہتی ہے کہ چونکہ پچھلی حکومتوں نے جو IPPs سے معاہدے کیے تھے وہ مہنگے معاہدے کیے ہیں، اور حکومت کو ایک خطیر رقم سبسڈی میں دینی پڑتی ہے، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم بجلی مہنگی کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پچھلی حکومتوں نے معاہدے غلط کیے تھے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ انہوں نے کک بیکس لیے، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اور چور ڈاکوؤں نے مل کر پاکستان دشمن معاہدے کیے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن 3 سال ہو گئے جب کمیٹی قائم ہوئی، اور کمیٹی کی رپورٹ مارچ اور اپریل 2020 میں آ گئی، اور حکومت نے کہا اس کو شائع کر دیا جائے، تو اس کمیٹی میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس کا فارنزک آڈٹ کیا جائے، اور فارنزک آڈٹ اس طرح کیا جائے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں ان ایگریمنٹس میں، اور ان کو قوم کے سامنے لایا جائے۔ اور اسی کے ساتھ اس کمیٹی نے ایک ریکویسٹ کی تھی چھوٹی سی، کہ ہمیں صرف 22 ملین روپیز دیے جائیں، 2 کروڑ 20 لاکھ روپے،
وہ کس لیے؟ وہ اس لیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جو ایگریمنٹ اتنی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے ہیں، ان ایگریمنٹس کو دنیا میں کون سے ایگریمنٹ کیے گئے ہیں، کس طرح سے یہ پلانٹ لگتے ہیں، کیا ان کی قیمتیں ہوتی ہیں، کہیں یہاں کی قیمت اور وہاں کی قیمت میں فرق تو نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو جانچنے کے لیے جہاں اربوں کھربوں روپے کا نقصان قوم کو ہو رہا ہے، ہزاروں ارب روپے کا نقصان قوم کو ہو رہا ہے، صرف 2.20 کروڑ روپے گورنمنٹ سے مانگے تھے کمیٹی نے. عمران خان نے اور ان کی حکومت نے یہ 2.20 کروڑ نہیں دیے، جس کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہو سکتا کہ یہ چوری اور ڈاکہ کیا پڑا ہے اور چوروں اور ڈاکوؤں کو ہم کس طرح پکڑیں. آپ چوروں کا پروٹیکشن کرتے ہیں جو پچھلی حکومت کے چور اور ڈاکو ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ تقریر ہم سے یہ کرتے ہیں کہ 2 خاندان اگر اپنی رقم لے آئیں تو ہم مہنگائی آدھی کر دیں گے، قیمتیں کم کر دیں گے. تو یہ ہمیں بیوقوف نہ بنائیں. خود آپ پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے نواز شریف کو ملک سے روانہ کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا. اب آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس لیے ان چوروں کو آپ نہیں پکڑتے، آپ نیب کی چوری کو نہیں پکڑتے، آپ آٹا اور چینی مافیا کی چوری کو نہیں پکڑتے، آپ ڈاکوؤں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. آپ کا ہاتھ صرف پاکستان کے عوام پر پڑتا ہے اور آپ صبح